السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا نام استاد کا رتبہ ہے۔ اس سبق کا مقصد استاد کا مرتبہ بتانا، تاکہ بچے استاد کی دل سے تعظیم کریں۔ تعظیم کا مطلب عزت کرنا۔ پیارے بچوں، جس طرح ہم والدین کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح استاد بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ مطلب ہم جس طرح اپنے والدین کی بات مانتے ہیں، ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح بیٹا استاد کی بات ماننا اور ان پر عمل کرنا بھی چاہیے، کیونکہ والدین ہماری پرورش کرتے ہیں، استاد ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ والدین ہمیں بڑا کرتے ہیں، لیکن استاد اندر سے ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمیں علم دیتے ہیں ہر چیز کا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط۔ اسی لیے استاد کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ جس طرح ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے استاد کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، ان کو محترم جاننا ہم پر فرض ہے۔ استاد کو بلند مقام دینا اور اس کا حکم ماننا ہماری اعلیٰ ترین روایات میں شامل ہے۔ روایات کا مطلب وہ چیزیں جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ استاد کو ایک قابل احترام ہستی سمجھ کر ان کی بات مانتے اور ان کی خدمت کرتے، کیونکہ اسلام نے استاد کا رتبہ بلند قرار دیا ہے۔ استاد ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھاتے ہیں، ہماری جہالت و نادانی دور کرتے ہیں۔ جس بات کا ہمیں صحیح سے علم نہیں ہوتا اور ہم اس بات پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، استاد ہماری تصحیح کرتے ہیں، ہمیں صحیح بتاتے ہیں، صحیح کام کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ ہم پر استاد کے بہت سے احسانات ہیں، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ مطلب ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے۔ استاد کو روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو ہماری روح کی پرورش کرتا ہے، ہماری روح میں سدھار پیدا کرتا ہے، ہماری روح کو بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اسی طریقے سے استاد کو روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی، اچھائی اور برائی میں فرق سمجھایا، اس لیے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم کا مطلب علم دینے والا۔ استاد کے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں درجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ استاد کہیں بھی ملیں انہیں السلام علیکم کہنا چاہیے، یعنی انہیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، ان کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے۔ استاد سے بلا وجہ فضول بحث نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ان کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھنا چاہیے۔ چیخ چیخ کے بیٹا اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں کے سامنے بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اسلام ہمیں بہت دھیمی آواز میں بات کرنے کا درس دیتا ہے۔ ان کا حکم ماننا چاہیے اور وہ جو بات کہیں اسے غور سے سننا چاہیے۔ استاد کی دی ہوئی تعلیم کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ جماعت میں ہوں یا گھر میں جو کام دیں اسے توجہ سے کرنا چاہیے۔ استاد کی دی ہوئی سزا کو بے عزتی نہ سمجھیں، وہ آپ کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے اور آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہی استاد آپ کو پنش کرتا ہے بیٹا، ورنہ استاد سب سے زیادہ محبت سے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے۔ استاد کی شکایت والدین سے نہیں کرنی چاہیے۔ استاد کی باتوں پر عمل کر کے ہی ہم بڑے آدمی بن سکتے ہیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ سب ہمیں استاد کی عزت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فارسی کے ایک شاعر نے استاد کے مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، استاد کی مار یا ڈانٹ ماں باپ کے پیار سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ استاد کی ہر بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ انہی باتوں پر عمل کر کے ہماری معاشرے میں عزت بنتی ہے۔ مطلب استاد غلط بات پر آپ کو ڈانٹتا مارتا ہے، ورنہ صحیح بات کے اوپر وہ آپ کو ہمیشہ پیار ہی کرتا ہے، بلکہ آپ کو رسپیکٹ دلاتا ہے کلاس میں، اور سب کے سامنے آپ کا تعارف اس طرح کرواتا ہے کہ دیکھو اس بچے نے کتنا اچھا کام کیا ہے، آپ کو اچھی طرح پریزنٹ کر کے دیتا ہے وہ۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات اور مثالیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری روایات اور ہماری تہذیب استاد کا رتبہ کتنا بلند قرار دیتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، اپنے استاد حماد صاحب کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ساری زندگی ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے کبھی نہیں سوئے۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انگریز حکومت نے انہیں سر کا خطاب دینا چاہا تو علامہ اقبال نے یہ شرط رکھ دی کہ وہ صرف اسی صورت میں خطاب قبول کریں گے جب ان کے استاد کو بھی خطاب دیا جائے گا۔ حکومت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے استاد کی کون سی عملی تصانیف ہیں؟ علامہ اقبال نے جواب دیا، ان کی ایک جیتی جاگتی تصنیف میں موجود ہوں۔ چنانچہ انگریز حکومت کو علامہ اقبال کا یہ مطالبہ ماننا پڑا۔ جب حکومت نے ان کے استاد مولوی میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا، تب جا کر علامہ اقبال نے سر کا خطاب قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا استاد ہے۔ یونان کے ایک عالم کا قول ہے کہ باپ انسان کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے،
جبکہ استاد اسے زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے۔ مطلب استاد وہ واحد شخص ہوتا ہے جو بچے کی تربیت اس انداز میں کرتا ہے کہ بچہ زمین پر ہوتا ہے لیکن وہ آسمان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب اپنے نیک کام اور اپنی نیک نامی کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ استاد کا مرتبہ کتنا بلند اور محترم ہے۔ استاد ہی ہمیں علم و ہنر سکھا کر اس قابل بناتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ شاگرد اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کرے۔